السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم و محترم ناظرین گرامی، اولاد کی نعمت ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن چونکہ ہے وہ نعمت، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو یہ نعمت نہیں دیتے، کسی کو دیتے ہیں، کسی کو یہ نعمت نہیں دیتے۔ اور اولاد میں بھی الگ الگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اقسام ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھتا ہوں۔ سورہ شورى پارہ نمبر 25 میں سورہ شورى کی آیت نمبر 49 اور 50، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، آسمان و زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ ہوتے ہیں دنیا میں کسی کے لڑکے ہی لڑکے ہوتے ہیں، کسی کی لڑکیاں لڑکیاں ہوتی ہیں۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور بہت سوں کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمٌ، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی بانجھ رکھتا ہے، یعنی اولاد کی نعمت سے ان کو محروم رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے دوستو بزرگوں، اور یہ صرف اور صرف اللہ کی قدرت سے ملتی ہے۔ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت نہیں دی ہے تو اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کریں، صبر کریں، اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ اولاد کو حاصل کرنے کے لیے، اولاد کو طلب کرنے کے لیے ناجائز طریقے اپنائیں، شرک کا ارتکاب کریں، اور جتنے بھی ناجائز خرافات ہیں ان کا ارتکاب کریں، ایسا ہرگز نہ ہو، اس کا دھیان رکھیں۔ ہم صرف اچھی سے اچھی تدبیر کے مکلف ہیں، اچھے سے اچھا علاج کرانے کے ہم مکلف ہیں۔ شریعت کی طرف سے ہم کو حکم یہ ہے کہ ہم تدبیر اچھی سے اچھی کریں، اس کے بعد تقدیر پر بھروسہ کریں۔ تقدیر کے مالک اللہ ہیں، تدبیر ہمارے اختیار میں ہے۔ اگر میاں بیوی کو کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، جس کی بنیاد پر اگر حمل نہیں ٹھہر رہا ہے، تو اچھے سے اچھے آپ حکیم سے، اچھے سے اچھے وید سے یا اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اس کا علاج کرانے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ سارے چیک اپ کرا چکے ہیں، ساری رپورٹس جو ہیں وہ نارمل آئی ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، پھر بھی حمل نہیں ٹھہر رہا ہے، تو دوستو بزرگوں اس میں تدبیر اچھا کرنے کے سلسلے میں سارے حکماء اور اطباء یہ کہتے ہیں کہ جب عورت کے جو پاکی کے دن ہوتے ہیں، جیسے کسی کو 6 دن 7 دن ناپاکی کے جو ایام، جیسے بھی ہر عورت کی عادت ہوتی ہے، جب وہ ناپاکی کے دن ختم ہو جاویں تو جو پاکی کے ایام ہیں، ہر عورت کو ہر مہینے 22 دن 23 دن 24 دن جیسے بھی جس کی عادت ہے پاکی کے رہتے ہیں، تو جو پاکی کے 20 22 24 دن جتنے بھی ہیں ان کے 3 حصے کریں۔ یہ اطباء کا کہنا ہے۔ چونکہ بہت سارے ہمارے وہ ایمان والے بھائی ہیں بیچارے، ان کو یہ رہبری مل نہیں پاتی ہے، اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں، تو سوچا کہ اپنی یہ بات جو سارے اطباء کے گویا کہہ لو کہ طب کا نچوڑ ہے، وہ آپ کے سامنے میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ جو پاکی کے دن ہیں، یعنی 22 24 دن جتنے بھی پاکی کے دن ہیں، ان پاکی کے دنوں کے 3 حصے کریں۔ فار ایگزامپل ایسا سمجھیں آپ کہ 1 تاریخ کو کوئی عورت پاک ہوئی ہے، غسل کر لیا، آج سے وہ نمازیں پڑھ رہی ہے، پاکی کے احکام اس پر لاگو ہو رہے ہیں، تو شروع کے 7 8 دن وہ چھوڑ دے۔ اس کے بعد پھر جو بیچ کے جو پاکی کے ایام ہیں، یہ درمیان میں جو ایام ہوتے ہیں نا، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے زیادہ امید ہوتی ہے کہ حمل ٹھہر سکتا ہے۔ یہ بیچ کے جو پاکی کے ایام ہیں، یعنی 1 تاریخ سے 8 تاریخ تک تو ٹھیک ہے، حمل ٹھہرنے کا اتنا زیادہ امکان نہیں ہوتا۔ ہاں 8 تاریخ سے لے کر اب تقریباً 14 یا 15 تاریخ تک یہ جو بیچ کا پاکی کے ایام ہیں، اس میں حمل ٹھہرنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو 15 تاریخ کے بعد سے لے کر 22 تک، چونکہ پھر وہ پاکی کا دن ہے، وہ پاکی کا تیسرا حصہ ہے، ان دنوں میں بھی صحبت کرنے سے اتنا زیادہ یعنی حمل ٹھہرنے کا امکان نہیں ہوتا۔ اور بعد میں 22 تاریخ کے بعد پھر وہ ناپاکی کے ایام آ جائیں گے۔ اس طریقے سے ہر عورت کا سرکولیشن ہوتا ہے، تو اس کا دھیان رکھیں۔ یہ ایک تدبیر ہے جو ہم جس کے مکلف ہیں، جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز، صحبت کر لینے کے بعد فوراً اٹھنا نہیں چاہیے، یہ اطباء کا کہنا ہے۔ صحبت ہو گئی، اصل میں یہ باتیں کھل کر اوپنلی اس لیے بتائی جا رہی دوستو بزرگوں کہ یہ سب باتیں بتاتے لوگ نہیں ہیں، نہ تو دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، نہ دین کے ایسے ماہرین کے پاس بیٹھ کر ان سے مشورہ کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحبت کے بعد فوراً اٹھنا نہیں چاہیے، کم سے کم 20-25 منٹ دائی کروٹ لیٹے رہنا چاہیے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ حمل ٹھہرنے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری طرف سے دوستو تدبیریں ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ان تدبیروں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگنا چاہیے، چونکہ اولاد اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جیسا کبھی بتایا۔ میں آپ کے سامنے 3 دعائیں، قرآن کی دعائیں، ہمارے نبیوں کی دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں کو بھی ایک مدت تک اولاد نہیں دی تو انہوں نے جن دعاؤں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، جن کلمات کو انہوں نے پڑھا تھا، چونکہ وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول شدہ ہے،
انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا راستہ دیکھا ہے تو ان دعاؤں کو یقین کے ساتھ بلکہ معنی کا استحضار کرتے ہوئے، معنی آپ علماء سے پوچھ لیں بیٹھ کر کہ ان کے معنی کیا ہیں، معنی کا استحضار کرتے ہوئے اگر یہ دعائیں ہم پڑھیں گے نا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولاد کی نعمت ضرور عطا فرمائیں گے۔ وہ دعائیں کیا ہیں؟ پہلی دعا ہے تیسرے پارے میں سورہ آل عمران آیت نمبر 38، ہم آپ کو دیکھو اسکرین پہ دکھائیں گے بھی، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، بڑی جاندار دعا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ صافات پارہ نمبر 23، سورہ صافات کی آیت نمبر 100، یہ آیت ہے رب هب لی من الصالحین، رب هب لی من الصالحین۔ اسی طریقے سے تیسری آیت ہے سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17، اس کی آیت نمبر 89 رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ جو تین دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کریں، خاص طور سے فرض نماز جب آپ پڑھ لیں، نمازوں کی پابندی تو ضروری ہے، بہرحال نمازوں کی پابندی کرنے کے بعد فرض نماز کے بعد ہر دعا کم سے کم 7 مرتبہ ہم پڑھنے کا اہتمام کریں، 7 مرتبہ، چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو ایک تو ہم تدبیر کریں اچھے سے اچھی، جیسا کہ بتایا، اور یہ دعائیں مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع خوب کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے ہمیں بھی اولاد کی نعمت سے ضرور نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے، سارے بے اولادوں کو اللہ تعالیٰ اولاد صالحہ کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔